الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار يقلب الله الليل والنهار والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم جنبا فاطهروا أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللہ کا بہت ہی بڑا فضل اس کا کرم کہ ہمیں اس نیک کام کے کرنے اور اس کو منعقد کرنے اس میں اپنا حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کائنات مجھے اور آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق اور عطا فرمائے اور دین کے علم سے آگاہی اور اس پر عمل کی توفیق اور عطا فرمائے۔ پہلی نشست ہے، اس لیے میں آج خطبہ مسلمان کے بعد کلمات کا بیان کیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، تو جب تم جنبی ہو یعنی ناپاک ہو تو خوب پاک ہو جاؤ۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی حدیث مبارکہ میں نے پڑھی، اس کا ترجمہ یہ ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ آج کی پہلی نشست میں میرا ارادہ ہے کہ ہمارے یہاں کام غلط کرنے کی وجہ سے پائے جاتے ہیں، اس کی حقیقت معلوم کرنا اور جہالت سے دور کرنا۔ غسل کے مطابق سے دیکھا جائے تو اس میں کئی غلطیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں تین باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ غسل میں تین باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ کلی کرے۔ کلی کرنے کے لیے داڑھوں میں اگر کوئی سپاری اور یا پان یا گوشت کا ریزہ کوئی بھی چیز جو ہم کھاتے ہیں اگر دانتوں کے درمیان میں رہ گئی ہو تو اس کو نکالیں، پھر خوب اچھی طرح اپنے منہ میں پانی ڈال کر خوب ہلائیں۔ اس طرح ہلائیں کہ دانتوں کی جو چھوٹی سی سانگ ہوتی ہے اس میں سے پانی گزر جائے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ناک میں پانی ڈالیں اور جو بھی اس میں رطوبت ہوتی ہے اس کو صاف کریں۔ یہ دو چیزیں ہوں گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ سر کے بال اور تلوے تک سارے ظاہری بدن تک پانی بہائیں۔ کتنی باتیں ہوئی؟ تین باتیں۔ پہلی بات کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، ناک صاف کرنا اور تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ لفظ یہاں پر بہانے کا ہے، صرف کچا کر دیا اسے بھگا دیا تو غسل نہیں ہوگا۔ پانی بہنا ضروری ہے۔ جہاں دھونے کے لیے ہماری مراد ہے وہاں سے پانی کا بہہ جانا، اور کم سے کم فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ 3 قطرے پانی کے یا کم سے کم 2 قطرے پانی تو وہاں سے بہہ جائے تو وہ جگہ دھل جاتی ہے، پاک ہو جاتی ہے۔ یہ تھے
غسل کے فرائض 3 فرض ہیں: کلی ناک میں پانی چڑھانا، تمام بدن پر پانی بہانا۔ اس کے علاوہ بغل کے پاس، کان کے پیچھے، سر کے گدی کے پاس، 2 پیر جہاں ملتے ہیں وہاں کی جوڑ، جہاں اب آپ اندازہ لگا لیں جہاں۔ اس کے بعد سنن بھی ہے، جیسے کلی کر رہے ہو تو 3 مرتبہ کلی کرنا ہے۔ ہاتھ دھو رہے ہیں، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی میرے ذہن میں آئی اور میں نے دیکھا، بہار شریعت سدوم صفحہ نمبر 314 پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح غسل کر کے امہات المؤمنین کو دکھایا، اور امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل کرتا ہوا دیکھا اور ہمیں بیان فرمایا۔ کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں کو پہلے دھویا کرتے، پھر اس کے بعد پانی لے کر انگلیوں کے ذریعے سر کے بالوں کی جڑوں تک پانی کو پہنچاتے، پھر اس کے بعد اپنے جسم پر پانی کو بہاتے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غسل تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، ام المؤمنین حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہی روایت ہے۔ بس ہمارے یہاں یہ جو بات پھیل گئی ہے، وہ غلطی وہ کیا ہے کہ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، چلہ ہے تو چلے کا پانی پڑھانے کے لیے امام صاحب کے پاس لوٹا دے کر بھیجتے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی امام صاحب کے پاس جا کر وہ پانی دم کرا کے، اور آپ دیکھیں گے کہ نہیں معلوم نہیں، مگر میرے پاس تو ہمارے گھروں کو یہ رواج چل رہا۔ غسل کا پانی وہ کیسا پانی؟ چلے کا پانی، ختنہ کے غسل کا پانی، اور بچی جب بڑی ہو جاتی ہے، بالغ ہو جاتی ہے، اس کے دن جب ختم ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی پانی لے کر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غسل کا پانی دم کر کے دیں۔ میں بتانا ہی چاہوں کہ غسل کا پانی دم کرانے کے لیے جو لے جا رہے ہیں، لانے والوں کو تو کچھ سمجھ ہے یا نہیں، ان کی بات سے، ان کے عمل سے معلوم ہے، مگر دم کرنے والوں کے لیے علم کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیا پڑھ کے دم کرنا ہے؟ میرے پاس ہے تو ظاہر ہے میرے پاس جواب ہونا چاہیے، میرے پاس آئے تو میں دم کیا کر کے جاؤں؟ سب سے پہلی بات، اگر میں کوئی خاص دعا پڑھ کے دے رہا ہوں، وہ دعا اور آپ کی آیت کریمہ کا حصہ ہے تو وہ پڑھ کر دینا گناہ ہے۔ پہلی بات یہ نہیں، قرآن کی آیت کریمہ کا حصہ بھی نہیں ہے، مخصوص دعا ہے، جیسے نویت نیت کی میں ان اغتسل پاکی حاصل کرنے کے لیے من غسل۔ اب غسل میں 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو غسل فرض بھی ہوتا ہے، واجب بھی ہوتا ہے اور سنت بھی ہوتا ہے، اس کے علاوہ مستحب غسل بھی ہوتا ہے۔ غسل فرض ہونے کے لیے بھی نیت ایک ہی ہے، نویت یہ عربی میں کہا جاتا ہے، نیت کی معنی ان اغتسل، پاک ہونے کے لیے، اللہ کے قربیت کی منزل میں جانے کے لیے، عبادت کے لائق اپنے جسم کو بنانے کے لیے، موٹے انداز میں۔ اب یہ دم کر کے جو دیا جا رہا، کیا دیا جا رہا؟ یہ دعا ہے، زبان سے کہنا مستحب ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہمارے اندر یہ غلطی پائی جا رہی کہ کچھ عورتیں، مرد حضرات بھی ہیں، غسل کے لیے جاتے ہیں حمام میں بیٹھ کر پہلے صابن وغیرہ سے پورے جسم کو دھو لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ لوگوں کی عادت ہے، اللہ ماشاء اللہ سب کے لیے نہیں کہہ رہا، کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ وہ ایک بکیٹ اور رکھ کر اس میں ایک لوٹا پانی لے کر کلمہ پڑھ کر، کلمے کا پانی پڑھ کر اسے پھول کر کے اس میں بکیٹ میں ڈال کر اسے نہا لیتے ہیں۔ یہ مرد حضرات کم کرتے ہو تو عورتوں میں زیادہ مشہور ہے، وہ کیا ہے کلمے کے پانی سے نہا لینا، وہ تو غسل نہیں ہوتا۔ میں پہلے بتا دیا، غسل میں 3 فرض ہیں، اگر اس کے علاوہ کوئی ایک چیز بھی رہ گئی، جیسے کلی کرنے میں کوئی فرق رہ گیا تو غسل ہرگز نہیں ہوگا۔ ناک میں ملازم کیسی کی ویسی نہیں ہوگا، پانی لگ گیا نہا کر اٹھ کے تو غسل ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بدن جو بھیگا ہو گیا مگر دھلا نہیں تو غسل ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ 3 باتیں مین ہیں، اور جس جگہ پانی پہنچانے کی وجہ سے پانی پہنچتا ہو تو اس کی جگہ پر پانی پہنچانا واجب ہے۔ اب یہاں پر دعا کا لفظ ہی نہیں ہے غسل ہونے کے لیے، صرف دعا۔ اب یہ دعا کیا ہے، عربی میں پڑھیں یا اردو میں پڑھیں، یہ دعا عربی ہو یا اردو ہے، یہ سب مستحب ہے پڑھنا۔ اگر پڑھیں گے تب بھی غسل ہو جائے گا، نہیں پڑھیں گے تب بھی غسل ہو جائے گا۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ کو معلوم ہو جائے گا
कि जो गुमराही हमारे अंदर पाई जा रही है वो इस बुनियाद पर, जहालत की बुनियाद पर, दूसरा कुछ भी नहीं। अगर यही बात सही होती तो मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछता हूँ, गुस्ल करने के लिए आपने पानी को गर्म करने के लिए से हीटर में रखा या चूल्हे पर पानी गर्म करने के लिए रखा, किस नीयत से रखा? गुस्ल करने की नीयत से रखा। यही तो नीयत है। पानी गर्म हुआ समोने के लिए, वो वहां से लाकर फिर बगीर में डाल रहे हैं, किस नीयत से? गुस्ल की नीयत से। एक तुम्हारी नीयत होगी, अलग से फिर पढ़ने का मामला नहीं। अगर पढ़ना चाहे तो फिर खास कर ख्याल रखें, हमाम खाने में बैठकर गुस्ल की नीयत जोर से पढ़ना भी नहीं, हमाम खाने में बैठकर जोर से किसी से बात भी करना नहीं। यहाँ तक के फुक़हा किराम फरमाते हैं, हमाम में बैठे हो, ऐसे वक्त में अजान हो रही हो तो अजान का भी जवाब नहीं देना, हमाम में बैठे। तो हमारे मामला ऐसा हो गया, अल्लाह हम सबको इल्म के करीब करे और जहालत से दूर करे। हमारा मामला ये हो गया कि जामे मस्जिद है आधुनिक, बाथरूम बहुत बड़ा बड़ा है, इस वजह से अभी के जहन में वहाँ जाने के बाद ख्याल है कोई देखिए वहाँ से दिखे खाने से बाहर नया आदमी बाहर से आया बेहतर खेले से बाहर रहता बेचारा, सलाम वालेकुम सलाम करेंगे, जवाब देने में पड़ रहा आदत पड़ गई। हालांकि वो जगह पर सलाम भी करना नहीं है, सलाम का जवाब भी देना नहीं, बाहर निकलकर खासकर दिल में दुआ करना है। बाहर निकल गए हमाम के बैतुल क़िले के सिर्फ पूरा बाहर निकल गए तो ऐसे वक्त में दो दुआएं सिखाई गई। एक छोटी सी गुफ़रान, ये गुफ़रान का कह देंगे तब तक, उसके बाद अगर करीब में पानी है तो उसे कुल्ली करनी बस। तो बैतुल क़िले में हो या हमाम खाने में हो, बात करने से रोका गया तो वहां पर ये दुआएं पढ़ना, फिर कंडे के पानी से नहाना, ये सारी जहालत की बातें हैं। अगर सही मानों में अगर मालूम हो जाता दीन क्या है, नीयत क्या है मालूम हो जाती है। नीयत असल दिल के पक्के इरादे का नाम है, नीयत दिल के पक्के इरादे का नाम है। पानी गर्म किया इसीलिए कि मैं नहाऊंगा या नहाऊंगी, पानी गर्म करने का मकसद वही नीयत है हमारी, अलग से दुआ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और खास कर देखा गया कि गुस्ल की जो दुआ पढ़ के थोड़ी देर के लिए जरा सोचे, अगर कोई कुरान की आयत करीमा पढ़ रहा और वो अचानक किसी के पास ले जाकर उसके हुलिये को देखकर, या बूढ़ी माँ है हमारी बड़ी भी, उनके पास जाकर गुस्ल का पानी पढ़ के माँ बोले तो क्या कहते क्या कि अच्छा पढ़ना कहती उनको डाल के को लोटे में क्या आता वो पढ़ेंगे, उनको अलहम का सूरा, अल्लाह का सूरा 5 दर्ज शरीफ पढ़ को दे दिए उनको, जिस पर कुरान की आयात दम की गई हो, जिस पर सूरह इखलास सूरह फातिहा दम किया गया हो, जिस पर दुरूद शरीफ पढ़कर दम किया गया, तो वो तबर्रुक हो गया। अब ये तबर्रुक ले जाकर क्या करेंगे, ले जाकर हमाम की बगीच में डाल दें और उसे 3 लोटे सिर को, 3 लोटे सीधे उल्टे, 3-3 लोटे जब बहाना जब गुस्ल होता होगा। ये जहालत हमारे अंदर है कि नहीं, देखे नहीं आप लोगों ने, ये गलत है, इस पर हमें गौर करना चाहिए। गुस्ल के ताल्लुक से बातें होंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि जब तक इंसान पाक नहीं रहता उसके ईमान का कोई गारंटी नहीं। अब तहूरु शत्रुल ईमान, हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं पाकी आधा ईमान है। पाक रहना क्या है बोलिए, आधा ईमान है। आधा ईमान किसके पास है तो कहा जो पाक रहता है, उससे और कोई अमल करना या ना करना उसकी निशानी नहीं, बस पाक रहना ही इसके लिए आधा ईमान है। अपने आप को पाक रखना, अपने जिस्म को पाक रखना, अपने कपड़ों को पाक रखना, ये मुसलमान की फितरत होनी चाहिए। आजकल हर किसी को नमाज के लिए बुलाया जाए, किसी को ऐसे मजलिस में दुरूद शरीफ की मजलिस में बुलाया जाए तो कहेंगे कि भाई पानी ढाले करा। अब उनके जहन में ये बात है जो मुगालता है वो दूर करने की भी हमें कोशिश करनी चाहिए। अब उनके जहन में ये बिठा दिए कुछ लोग कि भाई तहारत के लिए पानी नहीं लिए तो वो गुस्ल करके जाना है, मगर हकीकत में गुस्ल करना वाजिब ही नहीं उसके ऊपर। जहाँ तक हो सके जो गंदी चीज़, जो पेशाब के कतरे जहाँ पर उड़े, कपड़े पर उड़े हो तो कपड़े पर पानी बहाकर वो कपड़ा धोना वाजिब है। जिस्म के जिस हिस्से पर वो खतरे गिरे हो वो हिस्से को धोना वाजिब है। बस गुस्ल पूरे जिस्म का वाजिब ही नहीं है, नहाने का बहाना बनाना शुरू, हकीकत में गलत है। अब गुस्ल फर्ज कब होता
تو اس کے لیے بھی 4 باتیں انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی اللہ کا کرم شامل حال رہا تو آئندہ اس 4 باتوں کو سنا کر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آج کے لیے ہمارے لیے کیا ہے، غسل کے ہم نے 3 باتیں فرائض میں سے وہ جانی۔ پہلے وقت کیا ہے کلی کرنا، دوسرا ناک میں پانی چڑھانا، اور تیسرا تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ یہ تھے 3 فرائض غسل، یہ 3 باتیں یاد رکھنا۔ اگر کوئی 7 بغیر بھی نہا لیا، کان کا پیچھے کا حصہ سوکھا رہ گیا تو غسل نہیں۔ 3 بغیر بھی نہا لیا، بجلی کے اندر پانی نہیں پہنچا تو غسل نہیں ہوگا۔ سنیے حضور علیہ السلام نے جیسے فرمایا کہ جب تم ناپاک ہو تو خوب ستھرے ہو جاؤ۔ قرآن کی آیت کریمہ میں نے پڑھ کے سنائی کہ خوب پاک ہو جاؤ۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بال کے جڑ کے اندر تک جب پانی نہیں پہنچاؤ گے، جڑوں تک، تو غسل نہیں ہوتا۔ یہ بات سنتے ہی حضور علیہ السلام کی مولا کائنات حضرت علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے سر سے دشمنی کی، میں نے اپنے سر سے دشمنی کی، میں نے اپنے سر سے دشمنی کی 3 دفعہ فرمایا، کیونکہ بال زیادہ رکھنے کی عادت اس بات نہ دی، زیادہ نہیں رکھتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پورے بال پورے چھوٹے کرا دیے۔ اکثر یہاں تک بھی ذکر ہے اطلاع کرا ان کو ڈر تھا۔ پہلے کی بات تو یہ کہ جس بال کے جڑ تک پانی نہیں پہنچا تو غسل نہیں اترتا، تو یہ بات سے مولا کائنات ساری زندگی اپنے سر سے دشمنی کی، تو مطلب کیا، سر کو صاف رکھا۔ ایک دوسرا مولا کائنات کا وقت ایسا ہوتا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، تو مولا کائنات نے اپنے آپ میں قسم کھا لیا اور کہا کہ ہر وقت میں وضو سے رہوں گا۔ یہ بھی آپ بڑے غور کے ساتھ اور زندگی پر توجہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ آج ہمیں صرف نماز کے وقت میں وضو بنانا آ رہا ہے۔ نماز پڑھنا ہے تو وضو جانا چاہیے، نماز پڑھ لی بس باہر نکل گئے تو گیس وغیرہ نکل گئی ہو گیا، اس کے بعد ہمیں وضو بنانے کی عادت ہی نہیں۔ ہر حال میں وضو سے رہنا یہ کس کی نشانی ہے؟ مومنوں کی نشانی۔ صحابہ اکرام کے اندر یہ عادت مشہور تھی، جو انسان اپنے آپ کو ہر وقت وضو سے نہیں رکھتا اسے ایمان والا تصور نہیں کرتے تھے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی پیاری عادت مبارکہ رفع حاجت کے لیے جہاں جاتے وہاں سے جیسے باہر نکلے تو ہمارے ٹوائلٹ وغیرہ ہے، وہاں حضور کے زمانے میں ایسا نہیں تھا، جنگل وغیرہ میں جاتے تھے۔ اس سے ایک بات یہ بھی بتا دوں، حضور علیہ السلام جنگل بیابان میں جب ضرورت کے لیے جاتے تو یہاں پر کوئی آڑ نہیں ہوتی، تو حضور علیہ السلام جھاڑوں کو حکم دیتے، جھاڑ قریب آ جاؤ، تو سارے جھاڑ جس کو حضور علیہ السلام نے اشارہ کیا وہ سارے جھاڑ حضور کے قدموں کے قریب آ جاتے۔ حضور ان جھاڑوں کے بیچ میں بدل ذرا ضرورت فرماتے، جیسے ہی وہ ضرورت سے فارغ ہو گئے حکم سے دیتے، کہتے کہ جاؤ اپنی جگہ پر، تو جھاڑ جو خود بخود اپنی جگہ پر جا کر رہ جاتے۔ اب وہاں سے باہر نکلے حضور علیہ السلام جس جگہ ضرورت فرمائی، وہاں سے پانی تک آنے سے پہلے حضور علیہ السلام وہاں مٹی سے تیمم فرماتے تھے۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ خریدی میں تو پانی ہمیشہ کے طور پر یہاں نکلے سب، یہاں سے وہاں وضو خانے جانے کے لیے کتنے قدم، اس کا ڈفرنس فاصلہ رہا کرتا تھا۔ صحابہ کرام پوچھتے تھے یا رسول اللہ یہاں سے وہاں تک پانی کا ہے، آپ یہیں پر تیمم کر رہے ہیں، پانی تو وہاں ہے نا۔ حضور علیہ السلام کے جواب پر میں اور میرے ماں باپ حضور فرماتے ہیں کہ وہاں تک پہنچنے سے پہلے اگر مجھے موت آ گئی تو دیکھیے حضور علیہ السلام اپنے امتیوں کو اپنی ایسی سنتوں سے نواز رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ بہانے پر بہانہ بنائیں۔ پانی نہیں مل رہا تو کم سے کم وضو بنانے کے لیے تو کوئی ہے، پانی تک پہنچنے سے پہلے اگر تم تیمم کرنا چاہے تو حضور کی یہ سنت مبارکہ بھی اپنا سکتے ہیں۔ پھر تیمم جہاں تک پسند ہے، اب یہاں تیمم کر دیے، یہاں سے وہاں گئے، جہاں پانی دستیاب ہو گیا تمہارا تیمم ٹوٹ گیا، اب تمہیں پھر وہاں وضو بنانا ہے۔ تو بتانا ہی چاہوں کہ ظہر کی نماز پڑھ کے 2 بجے نکلے، مثال کے طور پر سمجھیں کہ آپ کو 1:50 کو مسجد سے باہر نکلے، 1:50 کو تمہارا وضو ٹوٹ گیا، تو ایسے وقت میں پھر مسجد کو آنا، مسجد کے صحن میں تھے تو مسجد کے وضو خانے کے بعد وضو بنانا، آپ کو اگر گرا گزرے تو آپ بہتری کے لیے جہاں تک پاک مٹی ملے وہیں سے تیمم کرے۔ حضور کی سنت مبارکہ ہے، جہاں پانی نہ ہو وہاں پر تیمم جائز ہے۔ تو یہ جنگل و بیابان کے لیے فقہاء کرام نے یہ بھی بیان فرمایا کہ حضور کی یہ سنت جو تھی، ضرورت سے باہر نکلے، پانی وہاں ہے، یہاں تیمم کر کے حضور وہاں گئے، تو یہ ایک ادا کو تو ہمیں اپنانے کا موقع ملتا ہے۔ اسی طرح ہمیں
سب سے پہلے جنگل یہاں پر ہے، الحمدللہ یہاں پر پانی کا معاملہ، یہاں سے چلتے ہوئے ہمیں درگاہ اوپر جانا ہے، درمیان میں وضو ٹوٹ گیا تو وہاں پر درگاہ تک پہنچنے کے لیے وہاں پانی پہنچنا، وہاں تک پہنچنے سے پہلے اگر بیچ میں درمیان میں موت آ گئی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے دل میں ڈر پیدا ہونا چاہیے کہ ہمیں موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ جب یہ ڈر غالب آ جائے گا تو ہمارے دل میں خود بخود یہ بات پیدا ہوگی کہ بھائی اب اس وقت میں وضو سے نہیں، تو یہ وضو سے رہنے کی عادت بہت فائدہ مند ہے، وضو سے رہنے کی عادت جو ہے بہت فائدہ مند ہے۔ جب انسان وضو سے رہتا ڈرتا نہیں، مولا کائنات کا وہ جملہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں ہر وقت جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہیں سنا تھا معاملہ الگ تھا، مگر حضور سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت عطا اور ہمارے ساتھ 7 فرشتوں کو رکھے گا ہماری حفاظت کرنے کے لیے، اور ہر فرشتہ ہمارے کاموں میں آسانی کے لیے ہماری مدد کرے گا۔ اور وضو کے ساتھ رہنے والوں میں اگر دیکھیں، وضو کے ساتھ ہے تو ہمارے دل میں خود بخود ایک انرجی محسوس ہوتی ہے، قوت محسوس ہوتی ہے۔ وضو کے ساتھ جب تک رہتے ہیں ہمارا دل راجہ ہے، چاہے تو ہم درود شریف پڑھ سکتے، چاہے تو ہم قرآن کی آیتیں کریمہ پڑھ سکتے، ہم اپنے آپ میں ایک طاقت محسوس کرتے ہیں وضو سے رہیں۔ تو وضو سے رہے، یہاں سے نکلنا جائے، اب یہاں سے نکلتے ہوئے درمیان میں درود شریف پڑھتے ہوئے قرآن کی آیتیں کریمہ پڑھتے ہوئے نکلے، وہاں سے باہر روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو کس حالت میں ایکسیڈنٹ ہوا؟ وضو کی حالت میں۔ اسی ایکسیڈنٹ کے ساتھ اللہ نہ کرے ہمارا حادثہ ایسا ہوا کہ ہم اسی ایکسیڈنٹ کے ساتھ مر بھی جائے، تو بتائیے موت کو کس حالت میں پائے ہم لوگ؟ وضو کیا ہے؟ وضو سے رہنا، یہ عادت ہم بنا لیں گے تو ہم خود بخود ہمارے اندر یہ عادت خود بخود آ جاتی ہے کہ ہمارے جسم کا بھی ہمیں خیال رکھتے ہیں اور ہمارے کپڑوں کے پاکی کا بھی ہم لوگ خیال رکھتے ہیں۔ جب یہ انسان کے اندر یہ باتیں آ جاتی ہیں تو انسان ناپاکی سے خود بخود بچ جاتا ہے، یہی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ اس لیے پہلی تقریر کو میں نے غسل کے متعلق سے بیان کیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کائنات جو کچھ کہا گیا عمل کی دنیا میں ہو، تو سب سے پہلے بولنے والے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بعد میں تمام سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔